سنو بھائی، یہاں 3 صورتیں ہیں، 2 متفق علیہ ہے، تیسرے میں اختلاف ہے۔ متفق علیہ یہ ہے کہ میرے تبلیغی میں ایک گھر مشترک ہے اور وہ 1 منزلہ گھر۔ کیا ہے؟ 1 منزلہ گھر۔ بس وہ تقسیم بالمساحت کرو، اگر 20 گز ہے 10 گز مجھے دو، 10 گز تبلیغی کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک گھر 2 منزلہ ہے لیکن نیچی منزل ساری کی ساری میری ہے اور اوپر کی منزل میرے اور تبلیغی میں مشترک ہے، تو یہاں تقسیم بالمساحت ہے، اوپر 20 گز تھا تو 10 گز مجھے دو، 10 گز تبلیغی کو دو، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت جو زیر بحث ہے وہ یہ کہ 2 منزلہ مکان ہے، نیچے منزل بھی میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے اور اوپر بھی مشترک ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ تقسیم بے اعتبار قیمت کی ہوگی، تقسیم بے اعتبار، اور شیخین کہتے ہیں کہ تقسیم بالزرا ہوگی۔ پھر شیخین کے اختلاف ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ نیچے کا 1 گز اوپر کے 2 گزوں کا برابر ہے، اگر میں نیچے سے 20 گز لوں گا تو شریک کو اوپر سے کتنا دوں گا؟ 40 گز۔ اور امام یوسف کہتے ہیں ذراع بذراع، اگر نیچے ایک آدمی 20 گز لے لے تو اس کے بدلے اوپر اگر دوسرے کو دینا چاہے تو کتنا دے گا؟ 20 گز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی صورت کہ صرف صفل ہے، اوپر منزل نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق بالمساحت ہے، 10 گز اس کو دو، 10 گز۔ دوسری صورت کہ 2 منزلہ مکان ہے لیکن نیچی منزل ساری کی ساری ہماری ملکیت ہے، اوپر والی میں اشتراک ہے میرے اور تبلیغی کے درمیان، یہ بھی بالمساحت ہے، 10 گز اوپر اس کو دو، 10 گز مجھے دے دو۔ تیسری صورت جو یہاں زیر بحث ہے وہ یہ کہ 2 منزلہ مکان ہے، نیچی منزل بھی میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، اوپر منزل بھی میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، اس کی تقسیم کیسی ہوگی؟ امام محمد فرماتے ہیں تقسیم بے اعتبار قیمت۔ بے اعتبار قیمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ قیمت تقسیم کریں گے، بیچ کر قیمت تقسیم کریں گے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اوپر کا گز 100 روپے ہے اور نیچے کا گز، اوپر کا گز 10 روپے کا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نیچے سے جو 1 گز لے گا اس کے مقابل میں اوپر 10 گز لے گا، کیونکہ یہاں 1 گز کی قیمت، وہاں 10 گز قیمت کی، ٹھیک ہے۔ شیخین کہتے ہیں نہ قیمت کو بیچ میں نہ لاؤ بلکہ تقسیم بالزرا کرو، تقسیم بالزرا۔ کس طرح؟ پھر شیخین کے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیچی کا 1 گز اوپر کی 2 گزوں کے برابر ہے، اور امام یوسف کہتے ہیں نیچے کا گز اوپر 1 گز کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختبی قول امام محمد کا ہے جس کو متن نے نقل کیا ہے، اذا کان سفل لا علو علیہ، نیچی منزل ہے اوپر نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، گزوں سے تقسیم کرو۔ وعلو لا سفل له، اوپر منزل ہے نیچے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے نہیں ہے اوپر ہوا پر لٹک رہی ہے، نہیں، اوپر منزل ہے مشترک، نیچی منزل مشترک نہیں ہے، وہ ایک آدمی کا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تیسری صورت وصفل له علو، اور نیچی منزل بھی مشترک ہے اور اوپر بھی مشترک ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ تقسیم بے اعتبار قیمت کی ہوگی، کیا مطلب؟ یعنی نیچے 1 گز 100 کا ہے اور اوپر 10 گز 100 کا ہے، تو اگر نیچے سے ایک شریک 1 گز لے گا تو اوپر سے دوسرا شریک 10 گز لے گا۔ قوم کل واحد علی حدہ، اوپر نیچے منزل کی قیمت لگائی جائے گی، وقسم بالقیمت، اور تقسیم بے اعتبار قیمت کی ہوگی، ولا معتبر بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کا جو قول ہے ان کے اعتبار نہیں، ٹھیک ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا، یہ متن عند محمد، امام محمد کے نزدیک ہے، وقال ابو حنیفہ ابو یوسف رحمہم اللہ، اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یقسم بالزرا، اوپر اور نیچے دونوں منزلوں کی تقسیم گز سے ہوگی،
بات سمجھ میں آ گئی؟ امام محمد نے کیا کہا تھا؟ گز کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نیچی منزل میں وہ کام ہوتے ہیں جو اوپر میں نہیں۔ نیچی میں آپ تہخانہ بنا سکتے ہیں، اوپر میں تہخانہ بنائیں؟ آپ اوپر تہخانہ بنائیں تو یہ اوپر کے لوگ نیچے گر جائیں۔ نیچے آپ گدے باندھ سکتے ہیں، اوپر گدے چڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ نیچے آپ کنواں لگا سکتے ہیں، اوپر آپ کنواں کھود سکتے ہیں؟ تو جناب نیچے اور اوپر ایک جنس نہیں، اجناس سے مختلف ہے، اور اجناس سے مختلفہ کی تقسیم بے اعتبار قیمت کی ہے۔ تو یہاں بھی منزلین کی تقسیم بے اعتبار، یہ معنی ہے اس قول کا۔ امام محمد فرماتے ان السفلى نیچی منزل یصلح لما، یہ صالح ہے ان کاموں کا، لا یصلح له العلو، کہ علو اس کے لیے صالح نہیں ہے۔ مثلا من اتخاذ بئر ماء، آپ نیچی کو کنواں پانی کا نکال سکتے ہیں، اوپر میں نہیں۔ سرادبا، نیچے آپ تہخانہ بنا سکتے ہیں، اوپر نہیں۔ استبلا، گدوں کا استبل نیچے بن سکتا ہے، اوپر نہیں، وغیر ذالک۔ فلا يتحقق التعدیل الا بالقیمت، تو مساوات بین شرکاء ممکن نہیں ہے جب تک قیمت کے اعتبار سے تقسیم نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شیخین نے کیا کہا تھا؟ قیمت کو معیار بنایا جائے گا یا زرا کو؟ کیوں؟ یہ جو نیچی منزل ہے اور اوپر منزل ہے یہ مزروعات میں سے ہے، اور مزروعات کی تقسیم بے اعتبار ذرا کے ہیں۔ یہ معنی ہے وہ ہما یقولان، شیخین کہتے ہیں کہ قسمت بالزرا اصل ہے، کیونکہ شرکت مزروع کے اندر ہے، لا فی القیمت، نہ قیمت کے اندر ہے۔ فیصار الیہ، تو زرا کی طرف سے ضرورت ہوگی، ما امکنا۔ ٹھیک ہے؟ امام محمد نے کہا تھا کہ جناب یہ تو اجناس سے مختلفہ ہے، نیچی کنواں بن سکتے اوپر نہیں، نیچے تہخانہ بن سکتا ہے اوپر نہیں، نیچے اسٹیبل بن سکتا ہے اوپر نہیں۔ تو کہتے یار گھر کے یہ مقاصد نہیں ہے، گھر کا مقاصد سکنا ہے، اور سکنا اوپر اور نیچے میں برابر ہے یا نہیں؟ دیکھو، والمرعی او قابل رعایت مساوات ہے سکنا میں، اور سکنا میں دونوں منزل برابر ہے، لا فی المرافق، نہ جمی منافع میں مساوات ضروری ہے۔ ثم اختلفا، پھر شیخین کا اختلاف ہے، فی ما بینہما فی کیفیت القسمت بالزرع، قسمت بالزرع کی طریقے میں۔ فقال بابجی زراع من سفل من بزراعین من علو، نیچے کا گز اوپر کی 2 گزوں کے برابر ہے۔ وقال قاضی زراع و زراع، نیچے کا گز اوپر کی گز کے برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو 3 حضرات میں اختلاف ہے یہ نزاع لفظی، یہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے شہر کے ماحول و عرف کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور امام محمد کے شہر میں نیچے اور اوپر جنسان گنے جاتے تھے، کیونکہ مرافق میں فرق ہے۔ جب جنسان تھے تو یہ ذوات القیم میں سے ہے، اور ذوات القیم کی تقسیم بے اعتبار، ٹھیک ہے۔ اور شیخین کے نزدیک یہ ذوات القیم میں سے نہیں، ان کے عرف میں یہ ذوات الامثال میں سے ہے، لہذا قسمت بزرا ہے۔ پھر امام صاحب کے شہر میں کوفہ میں عرف یہ تھا کہ نیچے کا گز اوپر کی 2 گزوں کے برابر تھا، اور امام یوسف کے شہر میں نیچے کا گز اوپر کی، بس تو نزاع لفظی ہے۔ قیل اجاب کل منہم، ہر ایک امام نے جواب دیا ہے مطابق عادت اہل عصر اور اہل بلد کی، فی تفضیل السفل علی العلو، کہ امام محمد کے شہر میں سفل کو فضیلت حاصل کی، کس کے اوپر؟ علو کے اوپر، اور وہ استواءہما، اور دونوں برابر تھے، امام یوسف و امام ابو حنیفہ کے عرف اور اہل بلد میں بے اعتبار سکنا کے، ٹھیک ہے۔ پھر امام صاحب کے نزدیک تفضیل السفل مرتان والعلو اخرى، کبھی سفل افضل ہے، گرمیوں میں نیچی منزل ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سردیوں میں اوپر منزل بہتر ہوتی ہے، وہاں دھوپ لگتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وقیل ہوا اختلاف معنن، اور بعض نے کہا کہ یہ اختلاف معنوی ہے۔
جب اختلاف معنوی ہے تو امام صاحب امام یوسف کا قول نہیں مانتا، امام محمد کا نہیں مانتا، وہ دونوں امام صاحب کے قول نہیں مانتے، اور ہر ایک کی دلائل جدا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم بزرا ہے کیونکہ وہ زمین مزروع ہے اور مزروع میں اصل قسمت بزرا ہے، البتہ نیچے کا گز اوپر کے 2 گز کی برابر اس لیے کہ اس کے منافع زیادہ ہے اور اس کے منافع کم ہے۔ دیکھو وجہ قول ابی حنیفہ کا یہ ہے کہ منفعت صفل کا تربو زائد شول علی منفعت العلو بزیفه دچان مثلا لانها تبقی بعد فوات العلو، نیچے منزل قائم رہ سکتی ہے اگرچہ علو گر جائے، اگر نیچے گر جائے تو علو باقی نہیں رہتا۔ ومنفعت العلو لا تنقی بعد فناء صفل، اور منافع سکونت علو میں باقی نہیں ہے اگر صفل فنا ہو جائے۔ اسی طرح صفل کے اندر منفعت بنا کا ہے، آپ نیچے منزل میں کمرہ بھی بنا سکتے ہیں، اچھا جی، اور سکنا بھی ہے علو میں، سکنا ہے لا غیرو، آپ وہاں کمرہ نہیں بنا سکتے، نیچی دیواروں پر بوجھ پڑتا ہے۔ اذ لا يمكنه البناء، علو کے لیے عمارت جائز نہیں ہے الا برضا صاحب الصفل، فيعتبر ذراعان منه، تو 2 گز علو کا معتبر ہوں گے بذراع من الصفل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام یوسف کہتے ہیں نہیں، اوپر اور نیچے برابر ہے۔ کیوں؟ مقصد گھر کا کیا ہے؟ سکونت، اور سکونت میں اوپر اور نیچے برابر ہے، جب برابر ہے لہذا نیچے کا گز اوپر کی گز کے برابر ہے۔ امام یوسف کہتے ہیں کہ مقصود علو اور صفل سے سکنا ہے، وہما علو اور صفل یتساویان فی اول منفعتان، اور سکونت متماثلتان برابر ہے۔ اچھا جی، اب امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ نیچے تعمیر کر سکتا ہے، اوپر والا کہتے نہیں، جس طرح اوپر نیچے کا پابند ہے تو نیچے اوپر کا پابند ہے، اوپر والا ایسا تصرف نہیں کر سکتا کہ نیچے کو نقصان ہو، اور عمارت میں نقصان ہے تو وہ نہیں بنا سکتا، اور نیچے والا بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اوپر والے کو نقصان ہو۔ مثلا نیچے والا دیوار کے ساتھ کنواں کھودتا ہے، اس کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے، علو گرنے کا خطرہ ہے تو ہم صفل کو منع کریں گے۔ دیوار میں کیل نہیں لگا سکتا کیونکہ کیل لگانے سے دیوار کمزور ہو جائے گی، اوپر کی چھت گر جائے گی۔ تو جس طرح اوپر پابند ہے کہ نیچے والوں کو نقصان نہ دو، تو نیچے والا پابند ہے کہ اوپر والے کو نقصان نہ دو۔ لأن لكل واحد منهما، ہر ایک تابع علو صاحب صفل کے لیے ہے ان يفعل، کہ وہ اپنی ملک میں تصرف کرے ما ایسا لا يضر بالآخر على اصل امام یوسف کے اصل پر۔ امام محمد نے تقسیم زراعن مانگا تھا یا قیمتاً؟ وہ کہتے ہیں یار اوپر اور نیچے جو ہے نا، اس نے ہمیں تشویش میں ڈالا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اوپر کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہاں دھوپ لگتی، ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لوگ نیچے منزل کو پسند کرتے ہیں، نیچے کمرے دوسرے منزل سے جو ہے وہ ٹھنڈے ہیں، تو کبھی وہ افضل اور کبھی یہ افضل، لہذا زرا شرا چھوڑ دو، قیمت لگاؤ۔ امام محمد کہتے ہیں کہ منفعت علو صفل کا تختلف بدل جاتا ہے بسبب اختلاف گرمی اور سردی کے بنسبت الیہما علو صفل کو، تو ممکن نہیں ہے مساوات الا بالقیمت۔ فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ امام محمد، اس لیے کہتے ہیں والفتویٰ الیوم علی قول محمد، آج فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، اور امام محمد کا قول لا یفتقر الی التفسیر، وہ تفسیر کی محتاج نہیں ہے، بس قیمت کے لحاظ سے تقسیم کر لو۔ وتفسیر قول ابی حنیفہ فی مسئلۃ، ادھر دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب کیا تھا کہ نیچے کا 1 گز، اوپر کی 2۔ اب مجھے یہ نیچی منزل ہے میرے تبلیغی میں مشترک، اور ایک اوپر منزل ہے میرے تبلیغی میں وہ بھی مشترک، ٹھیک ہے۔ اب تبلیغی کہتے ہیں کہ مجھے اوپر سے 100 گز دے، کتنا؟ 100 گز۔
تو میں نے اس کو 100 گز علو مجرد سے دے دیا. میں کہتا ہوں کہ میں اوپر نیچے سے دونوں سے اس 100 کے مقابلے میں لوں گا, تو میں کتنا لوں گا؟ تو 133 نیچے لوں گا اور 133 اوپر لے لوں گا. کیوں؟ وجہ کہ میں نے نیچے جو 133 لے لیے وہ اوپر 66 اور 2 ثلث کے برابر. 66 اور 133 میں نے وہ لے لیے, تو 33 66 کے ساتھ ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 99. اور ثلث ثلثین کے ساتھ برابر کرو تو 100 اور 100 اس میں یہ تھے. صورت ذہن میں آ گئی. تبلیغی نے علو مجرد سے کتنا لیا؟ 100 گز. اب میں نے کہا میں تو بیت کامل سے لیتا ہوں, نیچے بھی لیتا ہوں اوپر بھی لیتا ہوں, تو میں نیچے سے کتنا لوں گا؟ 133. اور اوپر سے کتنا لوں گا؟ 133. اب میری جو 133 نیچے ہیں وہ اوپر کی 66 اور ثلثین کے برابر ہے یا نہیں؟ تو میں نے 66 اور ثلثین یہاں لیے اور 33 اور ثلث وہاں لے لیا. وہ 33 66 کے ساتھ ملاؤ 99 بنی, پیرا بند کرو, اور ثلث کو ثلثین کے ساتھ ملاؤ 100 بن گئے. بندے کا کہنا خزانے جیب رکھ دا بندو مالا دی دا بندو لچل نگا. صورت ذہن میں آ گئی. تبلیغی کافر نے اوپر سے کتنا لیا تھا؟ 100. میں اس کے مقابل میں اوپر نیچے دونوں سے لینا ہے, تو نیچے سے کتنا لوں گا؟ 133. اب یہ نیچے جو 133 ہے یہ اوپر کی 66 اور ثلثین کے برابر, اس کے پاس کتنی زائد رہ گئے؟ 133. تو میں نے اوپر 133 لی. اب وہ 33 66 کے ساتھ ملاؤ 99, اور وہ 2 پاؤ کے ساتھ ملاؤ 100, اور اس نے بھی 100 لیے. صورت ذہن میں آ گئی. دیکھو ان یجعل بنائے جائے بمقابلت 100 ذراع من العلو المجرد, کہ تبلیغی کو علو مجرد سے جو 100 دیے تھے اس کے مقابل میں مجھے دو 33 و ثلث ذراعنا 33 اور ثلث ذراع من البیت کامل. نیچے 133 اوپر 133, نیچے 133 جو ہے اوپر کی 66 اور 2 ثلث کے برابر ہے. 66 کے ساتھ اوپر 33 ملاؤ 99 ہو گئے, اور ثلثین کے ساتھ ثلث ملاؤ 100 ہو گئے. لأن العلو, کیونکہ علو مثل نصف صفل کا ہے, پس 33 اور ثلث جو صفل سے مجھے ملے ہیں 66 و ثلثان من العلو, یہ 66 اور 2 ثلث علو کے برابر ہے, اور میرے ساتھ اوپر 33 اور ثلث ہے علو سے. وبلغت 100 ذراع, تو مجھے بھی 100 گز ملے, تو ساوی 100 من العلو المجرد. بات سمجھ میں آ گئی. اب ادھر دیکھو, تبلیغی نے کہا تھا کہ مجھے سفل مجرد سے دے دو. سفل مجرد کی بات ہے. ہاں دیکھو, تبلیغی نے کہا مجھے نیچے منزل سے کتنے دے دو؟ 100. ٹھیک ہے, میں نے 100 گز دے دی. اب جناب میں بیت کامل سے لینا چاہتا ہوں, تو میں 66 گز اور 2/3 یعنی 2 ثلث نیچے سے لوں گا, اور 66 گز, اور اب یہ 66 اور 2 ثلث, تو اس کی 66 اور 2 ثلث کے برابر ہو گئے. اس کے پاس 133 زائد رہ گئے, تو اس کے مقابل میں نے علو سے 66 لے لیے, وہ 33 کے برابر ہے, اور ثلثین لیے وہ ثلث کے برابر ہے. اگر وہ سفل مجرد سے 100 لے لیتا ہے تو میں بیت کامل سے کیا لوں گا؟ 66 اور ثلثین.
اب 66 اور ثلثین نیچے ہیں اور 66 اور ثلثین اوپر ہے، لیکن اوپر جو 66 ہے وہ 33 کے برابر ہے اور ثلثین ثلث کے برابر ہے، تو 133 اور 66 100 ہو گئے۔ تبلیغی نے کتنا لیا تھا؟ 100 صفل مجرد سے۔ میں بیت کامل سے کتنا لوں گا؟ 66 2/3 نیچے سے، 66 2/3 اوپر سے۔ اب جو میرے 66 2/3 ہے اوپر سے وہ نیچے کی 33 1/3 کے برابر ہے۔ اب وہ 33 66 کے ساتھ لگاؤ 99 ہو گئے اور ثلثین کے ساتھ لگاؤ، تو یہ مانا ہے۔ وَيُجْعَلُ اور دی جائیں گے مقابلہ 100 گز صفل مجرد سے من البیت الکامل 66 وثلث ذراع، کیونکہ علو جو 66 اور ثلثین ہے مثل نصف صفلہ فبلغت 100 ذراع کما ذکرنا۔ اور تفسیر قول امام یوسف کا، امام یوسف کے نزدیک نیچے کا گز اوپر کے گز کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک آدمی صفل خالص سے 100 گز لے لے اور دوسرا بیت کامل سے لینا چاہتے تو 50 نیچے لے لے، اور 50 کے مقابل میں وہ 50 وہ بھی 50 کے مقابل میں۔ اور اگر ایک آدمی علوی خالص سے 100 لیتا ہے اور دوسرا بیت کامل سے جو ہے وہ لیتا ہے تو 50 اوپر لے لے اور 50 نیچے لے لے۔ سنتے ہو؟ ہاں، شکر ہے۔ اور تفسیر قول امام یوسف کا یہ ہے ان یجعل کہ بنایا جائے 50 گز بیت کامل کے مقابل میں 100 گز صفل مجرد سے۔ ایک آدمی نے 50 گز لی نیچے، 50 گز لی اوپر، تو دوسرا صفل مجرد سے 100 لے گا یا 100 ذراع لے گا من العلو المجرد، کیونکہ صفل و علو ان کے نزدیک برابر ہے، تو 50 گز بیت کامل سے بمنزل 100 گز کے ہیں، کیونکہ 50 صفل ہے اور 50 علو ہے۔ سنتے ہو؟ ہاں، شکر ہے، شکر ہے، سننا غنیمت ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَخَاصِمُونَ وَشَهِدَ الْخَاصِمَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا۔ بس